بہشتی دروازہ، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سے اس کی اصل اور یہ کیا تصور ہے جنتی دروازے کا، اس سے قرآن پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے بھی کوئی نیک عمل کیا، صاف ظاہر ہے وہ مرد ہو یا عورت، ایمان لانے کے بعد کی ہی بات ہے، وہ مؤمن، وہ مومن ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پھر ہم انہیں ضرور ایک پاکیزہ زندگی کے ساتھ نُحْيِيَنَّهُ، اسے زندہ رکھیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورہ النحل ہے، 16ویں سورت ہے اور 97 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ اب یہ جو آیا کریمہ ہے، اس میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ میں یہ فا ہے، فا جو ہوتی ہے تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، یعنی کہ یہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو پہلی چیز ہے اس کے بعد فوری طور پر دوسری چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بات کی گئی ہے، تو ایمان اور عمل صالح کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم ان کو فوراً پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے فوراً بعد جو زندگی پاکیزہ عطا ہوگی، وہ زندگی قیامت کے روز کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حیات برزخی ہے، یعنی اس حیات کے بعد جس میں کسی بھی مومن نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر ہے ان کو قبول بھی کر لیا، تو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب اس دنیا سے اسے لے جائے گا تو تعقیباً، یعنی ایک کام انہوں نے کیا، اب دوسرا کام اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ ان کو فَلَنُحْيِيَنَّ، اللہ تعالیٰ انہیں دوسری ایک بڑی ہی خوبصورت زندگی عطا کرے گا۔ یہ قیامت کے روز کی بعد والی زندگی نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت کے کلام کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں فالا، تو اس میں لام زبر لا ہے، تو یہ لام تاکید کے لیے ہے، اور اس کے بعد نون بھی تاکید کے لیے ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو نون کے اوپر جو تشدید آئی ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ نون ثقیلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب مؤکد کیا جاتا ہے تو یعنی اس کو یہ کہا جائے کہ یقیناً اور ضرور بالضرور انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو یہ تمہید کے طور پر قرآن پاک کی مقدس آیت میں نے آپ کو سنائی ہے کہ زندگی اس گزرنے کے بعد ایک انتہائی مقدس اور پاکیزہ لازمی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، جس کو حیات برزخی کہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے حدیث پاک کا۔ مفہوم کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضہ من ریاض الجنہ او حفرہ من حفر النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے اپنی سنن میں، جامع الترمذی میں
اس کو روایت کیا ہے۔ یہ بیروت کی چھپی ہوئی دار و احیاء التراث العربی، اس کی حدیث نمبر 2460 ہے۔ اگر نیک، صالح اور اولیاء اللہ کو قبر میں باری تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے تو میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہ ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو ان کی قبریں ہی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس حدیث پاک کی روشنی میں بن جاتی ہیں۔ اگر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو تو اس کے دروازے کو جنتی دروازہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نیک، صالح اور اللہ کے دوست کی قبر کا دروازہ وہ دراصل بہشتی دروازہ ہے۔ لہذا اگر اس کو اس انداز سے سمجھا جائے تو سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔